نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين یا رب العالمین۔ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ سے حدیث ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیان کیا، قال وہ کہتے ہیں حدثنا شریک عن الاعمش، ان سے ان کے ساتھی اعمش نے بیان کیا، عن ابی صالح، ان سے ابی صالح نے بیان کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما امرتکم بہ فخذوہ، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث کی دلیل ہمیں قرآن مجید سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں کچھ اس طرح ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو تمہیں دیں رسول، فَخُذُوهُ تو لے لو اسے، وَمَا نَهَاكُمْ اور جس سے تمہیں منع کریں، عَنْهُ فَانْتَهُوا اس سے تم رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک قاعدہ، ایک کلیہ، ایک میزان اور ایک نظام زندگی ہمارے عمل کرنے کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ہم اس کی اطاعت کریں، اور جس چیز سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اس سے ہم رک جائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی اس سے باز رہیں، کیونکہ یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہم پر جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترک کرنے کے لیے کوئی عذر یا رخصت قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تقوی کا حکم دے کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ تقوی کا اختیار کرنا ہی ہماری دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں گے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا، یعنی اپنے نفس کی خواہشات میں رنگ کر اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی وجہ سے تقوی کا ترک کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے زندگی کے تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، اور جن سے ہمیں منع فرما دیا ان سے بچنا ہم سب پر لازم ہے، اور اسی میں ہماری خیر بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدثنا محمد بن سنان، ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، حدثنا فلیح حدثنا ہلال بن علی، ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا، عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے عطاء بن یسار نے اور ان سے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی دخل الجنت، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ دیکھیے، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہوگا اور جنت سے محروم رہے گا۔ اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کرنے والے عقائد اور ایسے اعمال سے بھی دور رہنا چاہیے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ سورۃ النور آیت نمبر 63، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلانے کا سبب ہے، یعنی ہم پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں یہ حال تھا کہ ان کا ظاہر اور باطن بالکل ایک جیسا ہو جاتا تھا، یعنی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جذبہ اس قدر غالب ہوتا تھا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپناتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب چاہے وہ ان کی عبادات تھیں یا ان کے نجی معاملات تھے یا اخلاقیات تھیں یا معاشرت تھی، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اخلاق و کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو اپناتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل رہی۔ اسے ہمیں بخوبی یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں ایک صاف ستھرا اور شفاف راستہ دکھلا دیا ہے، جس پر چلنے کے بعد ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے گنجائش نہیں کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا،
اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا صریح گمراہی ہے، یعنی ایسے لوگوں سے زیادہ بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانا اور بحث و مباحثے میں پڑ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حرف آخر سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں فرما دیا ہے، فلا وربک، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ وہ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، یسلموا تسلیما، اور تسلیم کر لیں خوشی سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے مکمل طور پر سر کو جھکا دیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی ذات پاک کی قسم اٹھا کر ایمان کی جو حدود ہمارے لیے قائم کر دی ہیں تو اس کے بعد کوئی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھلائی گئی اسلام کی تعلیمات اور شریعت کے دیے گئے فیصلے کو ہمیں ہر حال میں سر جھکا کر تسلیم کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی عملی زندگی اور معاملات میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کو نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اس کے بغیر جنت کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم توکل کریں اور تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور اپنی زندگی کے تمام عملی معاشرتی معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع کر دیں، اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کریں، کیونکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور ساری کائنات ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔